الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ہر قسم کی تعریفات تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ معزز سامعین و حضرات قابل احترام بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں معززات و مکرمات دینی اسلامی ماں و بہنوں آج کا خطبہ جمعہ اللہ رب العالمین پہ انسان کا ایمان کس طرح ایک ایسے درجے تک جا سکتا ہے جس میں اسے وسوسے خطرات خدشات اور اشکالات کا کم سے کم سامنا کرنا پڑے ایمان باللہ یقین سے یقین کامل تک کا سفر کیسے طے کر سکتا ہے کچھ نکات کی روشنی میں ہم انشاءاللہ العزیز ایمان باللہ سے متعلق کچھ باتوں کو سمجھیں گے اور خطبے کے آغاز میں آپ سے یہ ذکر کروں کہ جو خطبہ جمعہ ہے اس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کی جو نظر ہے
توجہ پوری کی پوری بات کرنے والے امام کی طرف ہونی چاہیے. سر نیچے رکھنا آداب خطبہ جمعہ کے خلاف ہے. اس سے سستی بھی آتی ہے، اس سے نیند بھی آتی ہے، اور بالخصوص اس طرح کا ماحول بنا ہو، ہیٹر چل رہے ہوں تو پھر تو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. بڑا مختصر وقت ہے اور بڑا برکت والا وقت ہے، تو کچھ نہ کچھ نصیحت اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اور میسج ہم نے یہاں سے انشاءاللہ ضرور سیکھ کے جانا ہے. کہ پیچھے جو احباب موجود ہیں، آگے کچھ نہ کچھ جگہ ہے، آپ اگر آگے آ جائیں تو باہر سے آنے والوں کو آسانی رہے گی انشاءاللہ. یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں نا مومن مسلمان، تو کوئی بھی مومن اور مسلمان شخص جب تک 6 چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا وہ مومن یا مسلمان کہلوانے کے قابل نہیں ہے. 6 چیزوں پر ایمان ہم سے مانگا گیا ہے، ہم سے اس کا تقاضا کیا گیا ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلا اللہ رب العالمین پر ایمان، یہ پہلا جز ہے ایمان کا. دوسرے نمبر پہ رسولوں پر ایمان. تیسرے نمبر پہ جو کتابیں اللہ نے اتاری ان کتابوں پر ایمان. چوتھے نمبر پہ جو اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں ان فرشتوں پر ایمان. اور 5ویں نمبر پہ اس بات پر ایمان کہ یہ دنیا بالآخر ختم ہوگی اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن لوگوں کا محاسبہ ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ جزا یا سزا کا معاملہ ہوگا. اور چھٹی چیز تقدیر پر ایمان، کہ جو کچھ فیوچر میں مستقبل میں ہو رہا ہے یا ہوگا اللہ رب العالمین کے علم میں ہے اور اللہ نے اس کو لکھوایا ہوا ہے. یہ 6 چیزیں جس انسان کے پاس جمع ہوتی ہیں وہ بندہ مومن مسلمان کہلوانے کا حقدار ہوتا ہے. اگر آپ غور کریں تو ان 6 کی 6 چیزوں میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ ہے اللہ پر ایمان. جس انسان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے وہ نہ رسولوں کو مانے گا، نہ فرشتوں کو مانے گا، نہ کتابوں کو مانے گا، نہ آخرت کو مانے گا، نہ تقدیر، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تو سب سے اہم پہلی اور بنیادی جو چیز ہے وہ ہے اللہ پر ایمان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ جوں جوں لوگ قیامت کے قریب جائیں گے، آپ نے فرمایا اس طرح کے فتنے آئیں گے کہ جن فتنوں کی زد میں انسان مسلمان جب آئے گا تو سب سے جو بنیادی ایمان کا جز اس کے پاس ہے اللہ پر ایمان، وہ جز اس کا کمزور ہو جائے گا. آپ نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا جب بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا. یمسی مؤمنن ویصبح کافرن، شام کے وقت مومن ہوگا، صبح کے وقت کافر ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی نشاندہی کرتے ہوئے دجال کا بھی ذکر کیا، اور اس کا جو بنیادی دعویٰ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جب روئے زمین پہ آئے گا لوگوں کو وہ یہی کہے گا کہ جس اللہ کی آج تک تم عبادت کرتے تھے، جس کے لیے تمہارا قیام تھا، رکوع تھا، سجدہ تھا، جس سے تم دعائیں مانگتے تھے، جس کے لیے تم حج بیت اللہ کرتے تھے، جس کا تم ذکر کرتے تھے، جس کو تم مصیبتوں مشکلوں میں پکارتے تھے، العیاذ باللہ وہ آ گیا ہے اور وہ میں. وہ ایمان، اللہ پر ایمان، اس چیز کا امتحان ہوگا دجال بھی. اور یاد رکھیں جو شیطان ہے نا، ابلیس، قرآن مجید کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس نے قسمیں اٹھائی ہیں اللہ کے سامنے، قسمیں اٹھائی. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا تھا اللہ تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا. ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کو یہ کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھے رستے میں رکاوٹ بن کے بیٹھ جاؤں گا، جو بھی سیدھے رستے پہ چلنا چاہے گا میں نہیں چلنے دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، موت کے آخری وقت تک ان کے پاس آؤں گا، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ مومن مسلمان سے اس کا ایمان چھینا جائے
تاکہ وہ میرے ساتھ جہنم میں جائے، وہ اللہ کی جنت کا وارث نہ بنے۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی متاع اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اور جس بندے کے پاس ایمان ہے، زندگی میں کوئی گناہ ہوا ہے، فسق ہوا ہے، فجور کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، بھائی وہ اپنے گناہوں کی سزا جہنم میں پا کے الٹیمیٹلی بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس نے جنت میں کوئی نہیں جانا۔ اس لیے یہ بڑا حساس اور اہم معاملہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو مضبوط اور کامل کس طرح بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین پہ ایمان کا پہلا جز ہے، اور شیطان کی یہ کوشش ہے کہ انسان کا یہ ایمان کمزور کرے۔ وقتاً فوقتاً وہ انسان کے ذہن میں کبھی وسوسے ڈالتا ہے، کبھی اشکال ڈالتا ہے، کبھی سوال اٹھاتا ہے، کبھی اس کے سامنے کوئی اعتراض لے آتا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بندے کے ذہن میں یہ ڈالا جائے کہ اللہ رب العالمین کو جو میں مان بیٹھا ہوں نا، یہ میں نے کوئی بہت صحیح اور اچھا کام نہیں کیا۔ یہ انسان کے لیے ایک بڑا امتحان ہے۔ 2 سے 3 نکات صرف میں نے آج آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ زندگی میں بڑی بڑی وجوہات کی بنا پہ انسان کو شیطان ورگلانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک سب سے بڑی اور اہم چیز اور سب سے اہم موقع شیطان کے پاس وہ ہوتا ہے جب کسی بھی انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بندہ جب پریشان ہوتا ہے نا، اس وقت شیطان اس کے ذہن میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ اگر تیرا رب ہوتا تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ یہ اس کے پاس بڑا ایک اہم موقع ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت انسان دکھی ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز چھن جاتی ہے، اس پہ بیماری اتری ہوتی ہے، وہ فاقہ کاٹ رہا ہوتا ہے، اس کا کوئی اپنا، کوئی رشتہ دار، کوئی اہم قریبی رشتہ اس دنیا سے اس سے چھن جاتا ہے۔ شیطان کے پاس یہ بڑا اہم موقع ہوتا ہے، اور وہ اس کے پاس یہ اشکال، یہ سوال لے کے آتا ہے، اگر تیرا رب ہوتا تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ ایمان باللہ کو کمزور کرنے کی ایک بڑی سازش شیطان اس وقت رچاتا ہے جب انسان پہ کوئی مشکل اترتی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بارہا اس بات کا جواب دیا ہے، جو انسان جتنا قرآن سے جڑے گا اس کا ایمان باللہ اتنا مضبوط ہوگا۔ کوئی ایسا اشکال یا سوال یا اعتراض نہیں، قیامت تک کے لیے آنے والا کوئی ایسا اعتراض یا سوال نہیں ہے جس کا جواب قرآن میں موجود نہ ہو۔ ہر بات کا جواب قرآن میں موجود ہے، صرف سیکھنے والا، پڑھنے والا، سمجھنے والا انسان ہونا چاہیے۔ جواب اللہ نے پہلے سے دیا ہوا ہے۔ اور مشکل مصیبت کے وقت جو انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر تیرا رب ہوتا تیرے ساتھ یہ نہ ہوتا، تجھے تو بتایا گیا تھا وہ بڑا غفور ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑی بخشش کرنے والا ہے، وہ انسان سے، اپنے بندے سے بڑی محبت کرنے والا ہے، وہ ودود ہے، وہ صبور ہے، وہ غفور ہے، وہ شکور ہے، وہ حلیم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، اس کی تو یہ صفات ہیں۔ اگر وہ ہوتا تو تیرے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے بارہا اس کا جواب دیا۔ سب سے پہلے یہ بتایا کہ دنیا میں تم کس لیے آئے ہو، اور کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس دنیا میں تم آئے، پیدا ہوئے، یہ مت سمجھنا کہ تم یہاں پہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہو۔ یہ تمہارے لیے دار الامتحان ہے، یہ دار الابتلاء ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا ہی اس لیے کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ دنیا میں اگر مشکل مصیبت آئی ہے تو اللہ رب العالمین انسانوں کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ دنیا ہے یہ امتحان دینا۔ ایک مقام پہ اس نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور یقیناً بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف اتاریں گے، کبھی بھوک اتاریں گے، کبھی پھلوں کی کمی کر دیں گے، کبھی تمہارے پیاروں کی وفات ہوگی۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔
اگر انسان کے ذہن میں آئے اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اس کو آزمائش کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے اندر ہم نے اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کرنا ہو یا کسی کے ساتھ تعلق بنانا ہو، کسی کے ساتھ لین دین کرنا ہو، ہم اس کی بڑی تحقیق کرتے ہیں، کہیں یہ بندہ غلط آدمی تو نہیں ہے؟ ہم جس کے ساتھ تعلق بنانے جا رہے ہیں، رشتہ کرنے جا رہے ہیں، ہم جس کے ساتھ لین دین کرنا چاہتے ہیں، یہ بندہ غلط تو نہیں ہے؟ جس اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے، پوری دنیا کی ساری اشیاء بیچ دو، جنت کی ایک فٹ کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ جس کی جنت اتنی قیمتی ہے، وہ انسانوں کو جانچے پرکھے اور ان کو آزمائے بغیر کیسے دے سکتا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ اللہ کہتا ہے کیا تم نے یہ سمجھ لیا، یہ گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے، تم پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس اللہ نے اتنی قیمتی جنت تمہارے حوالے کرنی ہے، پہلے وہ یہ دیکھے گا کہ تم اس جنت کو لینے کے قابل بھی ہو کہ نہیں۔ ذہن میں یہ بھی سوال آئے اگر کہ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، وہ کیوں جاننا چاہتا ہے؟ چلو دنیا میں تو انسان ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا نا، اس لیے جان پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، خود معاملہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں۔ بھئی اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، وہ کیوں کہتا ہے میں تمہاری آزمائش کروں گا، تمہیں جانوں گا، تمہیں پرکھوں گا، اگر تم کسوٹی پہ، معیار پہ، ترازو پہ، میزان پہ پورا اترو گے پھر میری جنت میں جاؤ گے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتا ہے، وہ آزمائش اور امتحان لینا کیوں چاہتا ہے؟ اس کا جواب بھی اس نے قرآن میں دیا، اور کیا کہا؟ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجۃ علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اگر تمہارے ذہنوں میں یہ آئے کہ اللہ کو امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو تو پہلے ہی پتا ہے، تو سن لو، سمجھ لو، اس کو پتا ہے، وہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ تمہیں بھی پتا چل جائے۔ اب غور کریں، اگر امتحان لیے بغیر وہ اچھے لوگوں کو اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دیتا، اس کو تو پتا ہے کون اچھا آدمی ہے، کون ہے جو دوسروں پہ ظلم کرنے والا ہے، کون ہے جو خیر خواہ ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، کون ہے جو دوسروں کا حق کھانے والا ہے، ناجائز قتل کرنے والا ہے، ظلم و ستم ڈھانے والا ہے۔ وہ اپنے علم کے مطابق اگر اس چیز کا فیصلہ کر دیتا اور اچھوں کو جنت میں ڈال دیتا، بروں کو جہنم میں ڈال دیتا، لوگوں نے کبھی اللہ رب العالمین کے جنہوں نے جہنم میں جانا تھا تسلیم نہیں کرنا تھا اللہ کے اس فیصلے کو۔ انہوں نے کہنا تھا اللہ ہمیں موقع تو دیتا۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، لیکن جو آزمائش میں تمہاری کر رہا ہوں نا وہ تمہیں پتہ لگوانے کے لیے کر رہا ہوں۔ کل کو کوئی یہ نہ کہے اگر مجھے موقع ملتا تو میں یوں کر دیتا، میں وہ کر دیتا، اس لیے وہ موقع دے رہا ہے تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے۔ وہ رسولوں کو بھیج رہا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ رسولوں، پیغمبروں، کتابوں، شریعتوں کے آنے کے بعد کسی کے پاس کوئی جواز نہ رہے، کل کلاں کوئی اللہ کی عدالت میں جا کے یہ نہ کہے مجھے موقع تو ملتا۔ وہ پہلے سے موقع دے رہا ہے، اس کو تو پتا ہے، وہ آزما اس لیے رہا ہے تاکہ تمہیں بھی پتا چل جائے ہماری تمہاری کتنی اوقات ہے۔ وہ اس لیے یہ کر رہا ہے، آزما وہ اس لیے رہا ہے، اس نے جنت دینی، مشکلات میں اس لیے ڈال رہا ہے، جنت بہت قیمتی ہے۔ اور ذہن میں رکھنا کبھی کبھار وہ مشکلات اور مصائب جو انسان پہ آتے ہیں نا، اس کی ایک بڑی حکمت یہ بھی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندے کو چھوٹی مصیبتوں میں ڈال کے ٹرینڈ کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو کسی بڑی مصیبت مشکل سے بچانا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کی بھی مثال بیان فرمائی۔
آپ سورہ الکہف پڑھتے ہیں، اس کا کچھ حصہ 15ویں پارے میں ہے اور تھوڑا سا حصہ 16ویں پارے کے اندر ہے، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے دن جو اس سورہ کو پڑھ لیتا ہے اگلے جمعے تک پورا ایک ہفتہ اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے۔ وہ نور روشنی کیا ہے؟ وہ بصیرت ہے، وہ عقل ہے، وہ فہم ہے جو اس سورہ کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سورہ میں اللہ نے ایک واقعہ اور ایک قصہ بیان کیا، اور وہ قصہ اور واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ صحیح بخاری میں اس کی ڈیٹیل اور تفصیل موجود ہے۔ اختصار کے ساتھ صرف اپنے موضوع سے متعلق اس میں سے بات نکالنے کے لیے آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، کسی سوال کرنے والے نے پوچھا کہ جناب موسیٰ یہ بتائیے زمین کے اوپر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ کہنے لگے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور نبی ہوں، ظاہر ہے سب سے بڑا عالم تو میں ہوں۔ اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہ آئی، جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا یہاں سے نکلیے، جہاں پہ دو دریاؤں کا سنگم ہے، دریا اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں پہ جائیے، ہمارا ایک بندہ آپ کو ملے گا، اس کے پاس رہیے، اس کی صحبت کو اختیار کیجئے اور اس سے علم سیکھیے۔ اللہ کا حکم تھا، اپنے شاگرد یوشع بن نون کو ساتھ لیا، وہاں پہ چلے گئے، ان سے بالآخر ملاقات ہو گئی اور کہنے لگے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آگے سے کہا آپ سے صبر نہیں ہوگا، انہوں نے کہا میں صبر کروں گا، شرط لگا دی اچھا صبر پھر یہ کرنا ہے میں جو کچھ بھی کروں گا آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ اس کی حقیقت اور اصلیت کو میں خود آپ کے سامنے بیان نہ کر دوں۔ تسلیم کر لیا، شرط طے ہو گئی، جناب موسیٰ ان کے ساتھ رہنے لگے۔ 3 واقعات کو اللہ نے سورہ کہف میں ذکر کیا ہے، پہلے 2 واقعات کو پڑھ کے دیکھیں۔ دونوں واقعات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، لیکن وہ مصیبت اور مشکل صرف اس وجہ سے آئی ہے تاکہ انسانوں کو بڑی مصیبت سے بچایا جا سکے۔ اگر وہ مصیبت نہ آتی تو یہی انسان بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتے۔ پہلا واقعہ قصہ کیا ہے؟ کشتی کے اندر بیٹھے تھے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقھا، جناب خضر علیہ السلام جیسے ہی کشتی کے اندر سوار ہوئے تھے اس کے ایک تختے کو ڈیمیج کر دیا تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھول گئے تھے کہ میں نے شرط کیا لگائی، فوراً ٹوک دیا اخرقتها لتغرق اہلها، تو نے اس کے تختے کو ڈیمیج کیا ہے، خراب کیا ہے، اگر یہ اس طرح تو نے کیا تو ہم تو ڈوب سکتے ہیں، انہوں نے تو ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، تو نے یہ کیا کیا۔ اور دوسرا واقعہ یہ ہے، اسی جگہ پہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی اور جناب خضر نے سر سے پکڑ کے یوں اس کو گھمایا اور اس کو قتل کر دیا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ بھی سوال اٹھایا اور دونوں کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے جناب خضر نے یہ کہا تھا کہ وہ جو کشتی کے اندر میں نے سوراخ کیا تھا یا اس کے ایک تختے کو میں نے نقصان پہنچایا تھا آپ بھی نہیں جانتے اور کشتی کے ان مالکوں کو بھی نہیں پتا۔ کیا ہے حقیقت؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها، یہ کشتی مسکینوں کی ہے، ایسے لوگوں کی ہے جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا ریاست کا بادشاہ تبدیل ہو گیا ہے اور ایسا بادشاہ آیا ہے یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو بھی کشتی صحیح سلامت ہوتی ہے وہ اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ میں نے اس کشتی میں جو عیب لگایا ہے اب ان کی کشتی کو ضبط نہیں کیا جائے گا، اگر اس کشتی کو عیب نہ لگایا جاتا اس بادشاہ کے کرندے اور سپاہی ان کی کشتی کو ضبط کر لیتے، اس پہ قبضہ کر لیتے۔ میں نے اس کو جو ڈیمیج کر دیا ہے ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے، اب ان کی کشتی ضبط نہیں ہو سکے گی۔ چھوٹا نقصان دے کے اللہ نے بڑے سے بچایا ہے اور کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ، رہا مسئلہ وہ لڑکے کو میں نے جو قتل کیا، سن لو، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تمہیں نہیں پتا اس کے والدین نیک ہیں، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اللہ رب العالمین جانتا ہے یہ بچہ نیک نہیں ہے، یہ لڑکا نیک نہیں ہے، بڑا ہو کے اپنے والدین کی گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے پاس بلا لیا میرے ذریعے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، اللہ رب العالمین اس کی جگہ پہ ان کو نیک اولاد دے گا جو ان سے بھی اچھا سلوک کرنے والی ہوگی، اللہ پہ بھی مکمل اور صحیح ایمان رکھنے والی ہوگی۔
ظاہری طور پہ مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، جوان بیٹا لڑکا دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن یہ چھوٹی مصیبت ہے، اگر وہ زندہ رہ جاتا والدین کے ایمان کے جانے کا سبب بنتا، اللہ نے چھوٹی مصیبت میں ڈالا، بڑی سے بچایا، اور وہ یہی بتانا چاہتا ہے کہ جب تم پہ مصائب اتریں گے، شیطان تمہارے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈالے گا کہ اگر اللہ ہوتا تو تم پہ یہ مصیبت نہ آتی۔ اس وسوسے کا شکار نہ ہونا، وہ بعض اوقات انسان پہ مصائب اس لیے بھیجتا ہے کہ اس کی اس چھوٹی مصیبتوں میں ڈال کے بڑی سے بچاتا ہے۔ اور کہا کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، مصائب اس لیے بھی آتے ہیں، مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں، آزمائش اس لیے بھی آتی ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ میرا جو یہ بندہ ہے نا، یہ روز قیامت اگر اسی طرح آ گیا نا میرے پاس تو اس کی نیکیاں تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ جس کی نیکیاں تھوڑی ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گی، وہ جہنم میں جائے گا۔ میزان پہ، ترازو پہ لوگوں کے اعمال کا اللہ رب العالمین وزن کریں گے، ان کو گنتی بھی کیا جائے گا۔ ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله به خطيئاته۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو پتا ہے اس کا بندہ روز قیامت کس مشکل سے گزرے گا، اس لیے جس بندے کو اس نے جنت میں بھیجنا ہے نا، اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا حساب کتاب برابر کرتے جاتے ہیں۔ اس سے جو غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں اللہ مصائب دے کے، مشکلات دے کے اس کی غلطیوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے اس سے غلطیاں نہیں، اس کی نیکیاں تھوڑی ہوتی ہیں، جنت میں اللہ اس کو لے جانا چاہتے ہیں، اس کے اعمال تھوڑے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ مصائب میں ڈالتا ہے اسے۔ اور مسلمان کو کوئی چھوٹی کوئی بڑی مصیبت، پریشانی، حتیٰ کہ کوئی ایک چبھنے والا کانٹا، اللہ رب العالمین اس مصیبت، مشکل اور اس کانٹے کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندہ مومن کو مصائب، مشکلات میں ڈال کے جنت پہنچانا چاہتا ہے، اور شیطان اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس لیے زندگی میں آنے والی مشکلات، مصائب اللہ رب العالمین سے دور ہونے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہیں۔ ہمیشہ اللہ سے سوال کیا جائے، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہو۔ بعض اوقات اس کی طرف سے آنے والی مشکلات، مصائب اس لیے ہوتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ جو مشکل، جو مصیبت، جو بیماری، جو فاقہ، جو فقیری انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہ انسان کے لیے اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کا رویہ بیان کیا ہے، ایک طرف مومن کا، ایک طرف منافق کا۔ فرمایا جو مومن ہوتا ہے جب اس پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی مصائب، مشکلات آتی ہیں، وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، التجا کرتا ہے، نتیجتاً وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ قرآن کو پڑھیے، اللہ نے فرمایا، ذکر کیا اپنے رسول کے صحابہ کا اور تذکرہ کیا غزوہ احد کا، جب دشمن کٹھے ہو کے آ گئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ اللہ کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا۔ اللہ کہتا ہے جب دشمن کٹھے ہو کے آ گئے تو منافقین مسلمانوں کو کہنے لگے اگر تم سچے ہوتے، تمہارا رسول سچا ہوتا، تمہارا اللہ سچا ہوتا، تمہارے ساتھ یہ ہوتا جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ۔ ان الناس قد جمعوا لكم، دیکھو لوگ کٹھے ہو کے تمہیں مرنے مارنے کے لیے آ گئے ہیں نا، فخشوہم، اگر تم بچنا چاہتے ہو ان کے آگے سرنڈر کر دو، ان سے ڈر جاؤ۔ ایمان والوں نے کیا کہا آگے سے؟ ہاں ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، نہیں، فزادہم ایمانا، اللہ کہتے ہیں ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے آگے سے کہا یہ مشکل مصیبت جس اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور جسے اللہ کافی ہو جائے اسے کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کہتے ہیں مصائب اور مشکلات کے بعد جس کا اپنے اللہ پہ ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہ دنیا کی ساری خیر لے کے واپس لوٹتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔
اور دوسرا ذکر کیا منافقین کا، اور کیا کہا؟ سوچئے، میں اور آپ اپنے آپ کو خود جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ سورہ الحج 17واں پارہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، دعا مانگیں گے، حج کریں گے، صدقہ کریں گے، تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ رسول کی بات ان کو اچھی لگے گی، مسجد سے ان کا پیار ہوگا، علماء کی بات ان کو اچھی لگے گی، لیکن کب تک جب تک ان کی زندگی میں اچھائی ہے، بھلائی ہے، خوشی ہے، راحت ہے، سکون ہے، جب تک خیر ان کو زندگی میں مل رہی ہے، اطمئن بہ، ان کو اللہ، رسول، دین، اسلام بہت اچھا لگے گا۔ اور جیسے وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، جیسے ہی مشکل آتی ہے، جیسے ہی بیماری آتی ہے، جیسے ہی ٹف ٹائم زندگی میں آتا ہے، جیسے ہی حالات غیر مناسب، ناموافق ہوائیں چلتی ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل واپس ہو جاتے ہیں۔ نہ ان کو اللہ اچھا لگتا ہے، نہ ان کو پیغمبر اچھا لگتا ہے، نہ کتاب اچھی لگتی ہے، نہ ان کو مسجد اچھی لگتی ہے، نہ ان کا نماز سے تعلق رہتا ہے، نہ ان کا روزے سے تعلق رہتا ہے، دعا کرنے کا دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کا دل نہیں کرتا، اللہ سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، اللہ رسول کی باتیں ان کو افسانہ لگتی ہیں۔ انقلب علی وجہہ، اپنے چہرے کے بل پھر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، اللہ کہتے ہیں روئے زمین پہ جہاں بھی تم ایسے کسی شخص کو دیکھو جس کی زندگی میں خیر ہے تو وہ اللہ کے قریب ہے، جیسے ہی خیر ختم ہو گئی، مشکل آئی، وہ اللہ سے دور ہو گیا۔ خسرت دنیا والآخرہ، اس کی آخرت تو تباہ سو ہونی ہے، اس نے اپنی دنیا بھی تباہ کر دی۔ ذالک هو الخسران المبین، اللہ کہتے ہیں اصل گھاٹا یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ٹوٹ جائے۔ کیوں؟ بھئی مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، حالات تنگ ہو گئے، تو اذن کس کا ہے؟ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یا تو ہونا بندے کے اللہ سے ٹوٹ کے، روٹ کے، ناراض ہو کے، وکھرا ہو کے، الگ ہو کے بندے کے حالات بہتر ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ ہاں کسی کو ڈھیل دینے کے لیے اللہ رب العالمین ایسا موقع دے دے، وہ اور بات ہے۔ اس نے تو قرآن میں بڑا واضح کہا ہے، اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اس نے تمہیں چھوڑ دیا نا، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے اس کا نام لو جو اس کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اس لیے بندہ یہ سوچے کہ لو جی اب کڑی نماز تو کڑا روزہ اور کڑی یہ سب چیزیں میری نہیں سنتا اللہ، تو وہ کہتا ہے اگر اللہ نہیں سنتا پھر سننے والا ہے کون؟ امن ھذا الذی، کون ہے وہ یرزقکم، جو تمہیں روٹی دے گا، رزق دے گا، ان امسک رزقہ، اگر اس اللہ نے روٹی روزی دینا تمہیں بند کر دیا، نام لو اس کا جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے بعد تمہیں روٹی دے گا۔ امن ھذا الذی ینصرکم، امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، نام لو اس کا، اگر اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تو کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا؟ اس کا نام لو نا، پھر یہ بات کرنا کہ میں تو اس سے روٹھا ہوں، میں تو نہیں اس سے لے رہا کچھ۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر اللہ رب العالمین تمہارے پانی کو زمین میں اتنا گہرا کر دے، اتنا گہرا کر دے کہ پانی تمہاری ایکسس سے باہر ہو جائے، تو کون ہے؟ آج تو تم بور کرتے ہو، پانی نکال لیتے ہو، اگر اللہ اس پانی کو دور لے جائے تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو اس پانی کو تمہیں نکال کے دے؟ جب ہے ہی وہ بندے کے پاس پہلا آخری سارے آپشن ہے ہی اللہ رب العالمین کے، تو پھر مشکل مصیبت آنے پہ اس سے روٹھنے والا مومن نہیں ہو سکتا، نفاق والا منافق ضرور ہو سکتا ہے۔
مومن کا طرز عمل یہ ہے، مشکلات مصائب جب آتے ہیں شیطان کی طرف سے اس کے ایمان پہ ضرب کاری کی جاتی ہے، اسے مایوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فزادہم ایمانا، مومن مسلمان وہ ہوتا ہے اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا اعتراض، اشکال شیطان انسان کے ذہن میں یہ بھی ڈال سکتا ہے، اور یہ اعتراض، یہ سوال اہل مکہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے باقاعدہ کیا تھا۔ صرف دو پہ شاید آج بات ہو سکے گی، دوسری بات کر رہا ہوں۔ اور وہ اعتراض کیا تھا؟ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا۔ اے پیغمبر، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں تو پھر انہوں نے کچھ مطالبات کیے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی مطالبہ تھا، او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اگر آپ ہیں، آپ کا اللہ ہے اور یہ سب کچھ ہے تو پھر اللہ کو ہمارے سامنے لے کے آئیں۔ یہی سوال، یہی اعتراض اٹھایا تھا ان لوگوں نے جن کو جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے 70 بندوں کو چنا تھا اور اللہ رب العالمین کے پاس لے گئے تھے۔ جب اللہ کی طرف سے وحی آ رہی تھی، جناب موسیٰ ہم کلام ہو رہے تھے، 70 لوگوں کو ساتھ لے کے گئے تھے، انہوں نے جا کے بھی یہی کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا۔ دوسرا اعتراض میں پیش کر رہا ہوں، ایک شیطان کی طرف سے جو انسان کے ذہن میں اتار کے اس کا ایمان باللہ کمزور کیا جا سکتا ہے، اور وہ وہی تھا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ انہوں نے موسیٰ کو کہا تھا ہم آپ کے اللہ کو اس وقت مانیں گے جب آپ ہمیں اللہ دکھاؤ گے، اگر اللہ ہے تو پھر دکھاؤ، اگر وہ ہے تو پھر دکھتا کیوں نہیں؟ یہ اعتراض انہوں نے وہاں پہ پیش کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن مجید کے اندر دیا، اور یہ بات کہی تم کہتے ہو اگر اللہ ہے تو دکھاؤ، پہلے یہ تو بتاؤ تمہاری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے؟ ہے نا، اللہ نے بنایا، روشنی ہے، یہ نور ہے، 2-3 منٹ مسلسل اگر تمہاری آنکھیں اس کو تکتی رہ جائیں، دیکھتی رہ جائیں، اندھے ہو جاؤ گے۔ تمہاری آنکھ کی کیپیسٹی یہ ہے، تمہاری اوقات یہ ہے، مسلسل سورج کو دیکھ نہیں سکتے، باتیں کرتے ہو اللہ کو دیکھنے کی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے محبت کے انداز میں اللہ سے کہا تھا ربی ارینی انظر الیک۔ جب اللہ رب العالمین کے ساتھ کلام ہوا، بات چیت ہوئی، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھائیے۔ جواب آیا لن ترانی، اے موسیٰ آپ ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ انسان کی آنکھ میں اللہ نے یہ کیپیسٹی رکھی نہیں کہ وہ خالق کو، پیدا کرنے والے کو، بنانے والے کو دیکھ سکے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا، رہ گیا، فَسَوْفَ تَرَانِي، آپ مجھے بھی دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ رب العالمین پہاڑ کے سامنے ظاہر ہوا، جَعَلَهُ دَكَّا، پہاڑ ریزہ ہو گیا، اس کے نور کی تجلی کو سہ نہیں سکا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ وہاں پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب بے ہوشی ختم ہوئی، قَالَ سُبْحَانَكَ، جناب موسیٰ کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، ہمارے اندر نقص اور کمی ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تُبْتُ إِلَيْكَ، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا تجھ پہ ایمان لانے والا ہوں۔ یہ اعتراض، یہ اشکال شیطان کی طرف سے آئے، وہ دکھتا کیوں نہیں؟ اللہ نے بتایا تیری آنکھ میں طاقت نہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کو انسانوں کی آنکھیں پا نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ اور دنیا کے اندر بڑی چیزیں ایسی ہیں جن کو انسان مانتا ہے بس دیکھا نہیں ہے۔ بجلی دیکھی ہے کبھی؟ کسی کوئی دعویٰ کرے کہ میں نے بجلی دیکھی ہے؟ یہ تاروں کے اندر چلنے والی بجلی جس کے ذریعے سے آپ کے تمام برقی آلات، بجلی پہ چلنے والے آلات روشن ہوتے ہیں، چلتے ہیں، انرجی کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یہ کسی نے دیکھی ہے؟ لیکن بلب روشن ہوتا ہے، اے سی آن ہوتا ہے، پنکھا چلتا ہے، اس سے یہ یقین آ جاتا ہے کہ پیچھے بجلی بھی ہے۔ کسی انسان نے کیا کبھی دیکھا ہے کہ میرے دادے کا دادا بھی تھا، دادے کا دادا اور اس دادے کا اگلا دادا؟ کسی انسان نے نہیں دیکھا، لیکن مانتے ہیں نا سب۔
کس لیے مانتے ہیں کہ میں ہوں، اس کا مطلب ہے میرا باپ بھی تھا، میرے باپ کا باپ بھی تھا، اس کے باپ کا باپ بھی تھا، اس کے باپ کا باپ بھی تھا، دیکھا نہیں لیکن انسان مانتا ہے۔ شاہجہاں نے بادشاہ، شاہجہاں نے شالامار باغ بنا، نہیں دیکھا شاہجہاں، شالامار باغ ہے، وہ بنانے والا بھی ہو۔ اور قرآن میں اس نے یہی کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اپنے آپ کو دیکھتے ہو تو دادے کے دادے کا یقین کر لیتے ہو، زمین و آسمان کو دیکھ کے اس کے بنانے والے اللہ کا یقین نہیں کرتے؟ دنیا کی ساری چیزیں بنانے والا، پیدا کرنے والا، کریٹ کرنے والا، جنریٹ کرنے والا تم نے نہیں دیکھا لیکن تم مان رہے ہو، ہوا چلتی ہے تمہیں نظر نہیں آتی لیکن تم مانتے ہو۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ کے بارے میں شک و شبے میں پڑھ رہے ہو، تمہیں آسمان و زمین کو دیکھ کے یقین نہیں آتا کہ ان کو بنانے والا اللہ بھی ہے۔ اور جس طریقے سے اس نے بنایا اور اس نظام کو وہ چلا رہا ہے، اسی طریقے سے وہ بتا رہا ہے وہ ہے بھی اور ہے بھی اکیلا، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ صرف دو باتیں پیش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ پہلی بات اس نے آسمان کے حوالے سے کی، اس نے کہا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں لیکن آسمانوں کو تو دیکھا ہے نا تم نے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا ہے، اوپر نیچے پیدا کیا ہے۔ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ نے جو پیدا کیا ہے اس میں کوئی نقص، کوئی کمی بیشی آپ کو نہیں دکھے گی۔ فرجع البصر هل ترى من فطور، اپنی نگاہوں کو بار بار اس کی طرف لوٹاؤ، دیکھو اس میں کوئی شگاف، کوئی سوراخ تمہیں دکھتا ہے، نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین، اپنی نگاہوں کو پھر لوٹاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا، دیکھ دیکھ کے تمہاری آنکھیں نگاہیں تھک جائیں گی، اللہ کے بنائے ہوئے آسمانوں میں تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ آسمانوں کی پیدائش یہ یقین دلاتی ہے تمہیں کہ ان کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس پورے نظام کو چلانے والا اللہ اکیلا ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس کے ساتھ اس کے والا اختیار رکھنے والا کوئی اور بھی ہوتا تو یہ اتنا سموتھ نہ چلتا۔ اگر ایک گاڑی میں 2 ڈرائیور بٹھاؤ گے، 2 سٹیرنگ لگا دو گے تو نتیجتاً ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ زمین و آسمان کا نظام بالکل صحیح اور درست چل رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چلانے والا، تدبیر کرنے والا، اختیار رکھنے والا، قدرت والا وہ اللہ اکیلا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا لفسدتا، ہر طرف تمہیں فساد مچا ہوا نظر آتا۔ اگر کہیں کوئی فساد نہیں دکھتا اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر تو اس کا مطلب ہے وہ ہے بھی اور اکیلا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کہی امن جعل الارض قرارا، زمین کو تم دیکھتے نہیں ہو، اس نے اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ ابھی بھی پوچھتے ہو کہ وہ ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی سوال اٹھاتے ہو؟ زمین کے بارے میں کبھی سوچا ہے یہ زمین کیا ہے؟ یہ ایک سیارہ ہے، ایک پلینٹ ہے، جیسے سورج ایک پلینٹ ہے، چاند ایک پلینٹ ہے، مختلف ستارے، سیارے اس کائنات کے اندر، فضا کے اندر گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ ایسے ہی زمین ایک پلینٹ ہے جس کو اللہ نے فضا کے اندر معلق کیا ہے، پہاڑوں کے اندر اس کو جکڑا ہے، اور اس نے کہا اس زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا ہے۔ سورج پہ تم نہیں رہ سکتے، چاند پہ تم نہیں رہ سکتے، مشتری پہ تم نہیں رہ سکتے، پلوٹو پہ تم نہیں رہ سکتے، کسی اور ستارے، پلینٹ اور سیارے پہ تمہاری زندگی نہیں چل سکتی، یہاں پہ تم رہ سکتے ہو۔ اس کو رہنے کے قابل اللہ نے بنایا ہے۔ اور کس طرح رہنے کے قابل بنایا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ دیکھو، یہ زمین حرکت کر رہی ہے، کل فی فلک یسبحون، جس بھی پلینٹ، ستارے، سیارے کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے مدار میں، اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، چل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے۔ یہ زمین 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اپنے مدار کے اندر۔
اور اس کا یہ چکر جب پورے 24 گھنٹوں میں ایک چکر پورا ہوتا ہے، اسی سے دن اسی سے رات بن رہی ہے۔ سورج سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے اور ایک چکر سورج کے گرد لگا رہی ہے 66,600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ سورج کے گرد چل رہی ہے۔ اتنی رفتاریں اور سپیڈ سے اس کا یہ سفر ہو رہا ہے، رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اگر آپ میں سے کسی نے جہاز پہ سفر کیا ہے اس کو اس بات کا اندازہ ہوگا، جب جہاز بڑی رفتار کے ساتھ فضا کے اندر چل رہا ہوتا ہے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا یہ چل رہا ہے۔ زمین کو بھی اس نے اسی طرح کا بنایا ہے، یہ چل بھی رہی ہے، حرکت بھی کر رہی ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی صبح ہے، کبھی شام ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ سورج کے گرد اس کا ایک چکر ہے اور اس کا ایک چکر اپنے مدار کے اندر ہے۔ جب اپنے مدار کے چکر کو پورا کرتی ہے دن اور رات بدلتے ہیں، جب یہ سورج کے گرد کے چکر کو پورا کرتی ہے سردی اور گرمی بنتی ہے۔ وہ کہتا ہے امن جعل الارض قرارا، اس کی یہ حرکت بھی ہے، یہ موشن بھی ہے، یہ اس کا چکر بھی ہے، اس کے باوجود تم اس پہ رہ رہے ہو، تمہیں کوئی پریشانی نہیں، تمہاری چیزیں نہیں گر رہی، تم نہیں گر رہے، سفر بھی کر رہے ہو پھر بھی رہ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ ہے جس نے اس زمین کو اس قابل بنایا ہے۔ اس نے اس زمین کے اندر گریویٹی رکھی ہے، کشش ثقل رکھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ زمین کے ساتھ چمٹا ہوا ہے۔ یہ حادثاتی طور پہ نہیں ہوا، یہ چیز اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اگر وہ نہ رکھتا میں آپ سب فضاؤں میں اڑ رہے ہوتے۔ یہ زمین کی گریویٹی جس کی وجہ سے ہر انسان ہر چیز اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہے۔ اللہ کہتا ہے امن جعل الارض قرارا، یہ اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے رکھی ہے۔ اس کے بعد هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس نے اس زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا۔ کیا کمال بات اللہ نے کہی۔ اگر اللہ زمین کو سخت کر دیتا لوہے کی طرح تو اس سے کبھی پھل نہ اگتا، اناج نہ اگتا، غلہ نہ اگتا، اس میں نہریں نہ ہوتی، اس میں دریا نہ ہوتے، اس سے پانی نہ نکلتا، کبھی ہم اپنی بلڈنگ اپنی عمارت اس پہ تعمیر نہیں کر سکتے تھے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس نے اس زمین کو تمہارے تابع اس طرح کیا کہ اس کو نرم بنایا تاکہ تمہاری ضرورت کی ہر چیز اس زمین میں سے نکالے۔ ابھی بھی سوال کرتے ہو کہ وہ اللہ ہے کہ نہیں؟ اور پھر اتنا نرم نہیں بنایا کہ سب اس کے اندر ہی دنس جائیں۔ اس کی ایک حد رکھی، جتنی انسانوں کی ضرورت تھی صرف اس کو اتنا نرم کیا، ضرورت سے زیادہ اس کو نرم نہیں کر دیا۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اور اس نے ایک اور انعام تمہارے اوپر یہ کیا، اس زمین میں تمہارے رہنے کے لیے تمہیں ایک دوسرے کے بعد یہاں پہ بسایا۔ اللہ اکبر۔ اگر جناب آدم سے لے کے آخری انسان تک اللہ ایک ہی دفعہ اس دنیا میں پیدا کر دیتے، لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی؟ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، کس کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے، کیسے قائم ہوتا؟ زمین کی بساط، زمین کی کیپیسٹی، زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے جو وسعت رکھی ہے وہ کم پڑ جاتی انسانوں کے ایک ہی دفعہ آنے سے۔ تب سے انسان پیدا ہوتے، قیامت تک جیتے، شاید یہاں سے اگتا جاتے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، وہ کہتا ہے اس زمین کو اس نے تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ تمہیں ایک دوسرے کے بعد اس نے اس زمین میں بسایا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جہاں بھی تم دیکھو گے، آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ گے تب بھی تمہیں اللہ پہ یقین آئے گا، زمین کو دیکھو گے تب بھی اللہ پہ یقین آئے گا۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآیات لأولی الالباب، رات دن جا رہے ہیں، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ بھی ہے، وہ دکھتا نہیں، انسان کی آنکھ میں طاقت نہیں۔ روز قیامت وہ اس کیپیسٹی اور طاقت کو پہلے پیدا کرے گا، انسان کی آنکھ میں ڈالے گا، اس کے بعد وہ اہل ایمان کو اپنا دیدار کروائے گا۔ قیامت تک کے لیے آنے والا کوئی انسان کوئی مسلمان اللہ کے بارے میں کبھی شکوک و شبہات کا شکار مت ہو۔ اللہ پہ ایمان اس کا بڑھتا بڑھتا اور بڑھتا چلا جائے، یہی ایک مومن مسلمان کے پاس ایک طاقت ہے، ایک خزانہ ہے، اور سب سے بڑی
اس کی میراث یہی ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچا کے محفوظ رکھ کے اللہ کی جنت تک پہنچ جائے۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔